الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 174 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 175 سے آیت نمبر 178 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور پڑھ کے سنا دو ان کو، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ تلاوت کر دو ان پر، نَبَأَ الَّذِي اس شخص کی خبر، آتَيْنَاهُ آیاتنا جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں، فَانسَلَخَ مِنْهَا تو پھر وہ اس میں سے نکل بھاگا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ تو پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ تو پھر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کا واقعہ تذکرہ کر رہا ہے کہ شخص کوئی تھا، واللہ عالم کون سا، اللہ نے کوئی ڈیٹیل اس کی بیان نہیں کی۔ علماء بتاتے ہیں کہ تورات وغیرہ میں اس کا نام ملتا ہے، لیکن خیر ہمیں اس کے نام سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے یہاں سے اپنا سبق حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ میں سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں یہاں پہ۔ سب سے پہلے بات بتائی کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ تلاوت کر دو ان کے اوپر۔ یہ ہم ذہن میں رکھیں گے، تلاوت کے معنی پڑھ کر سنانا ہوتا ہے، اونچی آواز میں پڑھ کر دوسرے کو سنایا جائے، ہم بولیں اور دوسرا اس کو سنے، اس چیز کو تلاوت کہتے ہیں۔ ہم اکثر قرآن کی تلاوت کو صرف ہم پڑھنا کو تلاوت سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہم بس قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم تلاوت کر رہے ہیں، نہیں، تلاوت اس کا نام نہیں ہے، تلاوت ہے پڑھ کے سنانا، لوگوں کو بتایا جائے۔ یہاں پہ یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو پڑھ کر سناؤ، لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، یہ چیز ہے، اس کی تلاوت کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو قرآن کو سنائیں۔ قرآن کی تلاوت کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو قرآن سنایا جائے، لوگ سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ جہاں بھی تلاوت کا حکم آتا ہے تو ہم ذہن میں رکھیں تلاوت کہتے کس کو ہیں۔ ہم اکثر قرأت کو تلاوت سمجھ لیتے ہیں، جس طرح کوئی پڑھنا ہوتا ہے اس کو قرأت کہا جاتا ہے، یہ نقطہ ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ کہ تلاوت کر دو ان کے اوپر، پڑھ کر سنا دو ان کو، نَبَأَ الَّذِي اس شخص کی خبر، آتَيْنَاهُ آیاتنا جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھیں، اپنی نشانیاں دی تھیں۔ اب آیات سے مراد یہاں پہ قرآن کی آیات بھی ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات بھی آیات ہوتی ہیں، اور کوئی اور نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ کوئی شخص کہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے کوئی نشانیاں ملیں، جو عام شخص اس چیز کو نہ غور کرتا ہو، جو اللہ کی طرف سے اس کو ایک عقل سمجھ و حکمت و دانائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بصیرت مل جاتی ہے کہ وہ اللہ کی وہ نشانیاں دیکھ رہا ہوتا ہے جو عام شخص نہیں دیکھ پاتے۔ تو باہر ایک سیاسی شخص کی بات ہے جو کہ اللہ کا یقینا مقرب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کو آیات دے رکھی تھیں اپنی، پھر ہوا کیا کہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا اس میں سے نکل بھاگا، وہ اس کو سنبھال نہیں سکا، اس کو کنٹرول نہیں کر سکا، کہ کہنا چاہیے اس کو ہضم نہیں کر سکا، وہ اس میں سے نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ اب یہاں پہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ فَانْسَلَخَ پہلے فَانْسَلَخَ اس نے کیا، وہ وہاں سے نکلا، پھر اس کے بعد ہوا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ پھر شیطان اس کے پیچھے لگا، کیونکہ یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ شیطان کو یہ پاور نہیں کہ خود بخود انسان کو دھکیل دے گا کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّ عِبَادِی لیسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلطان، کہ جو میرے بندے تیرا ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں چلے گا۔ تو شیطان نے بھی چیزیں کہا تھا کہ تیرے مخلص بندے ہیں اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا، جو دوسرے ہیں ان کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہاں بھی جب تک انسان اللہ کے ساتھ مخلص رہتا ہے، شیطان بے بس رہتا ہے اس کے ساتھ، شیطان اس کو کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان خود کوئی غلطی کرتا ہے، ایسی اپنے ٹریک سے اترتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے اور پھر جو کہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، اس سے پہلے شیطان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے بتایا کہ وہ اس میں سے جب نکل گیا، ان آیات میں سے، ان نشانیوں میں سے جو اللہ نے اس کے اوپر ایک کرم کر رکھا تھا، جب اس کو ہضم نہیں کر سکا تو شیطان اس کے پیچھے لگا، وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ تو پھر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، رستہ ہی بھٹک گیا، پھر وہ اپنی منزل مقصود جو ہے وہ کھو بیٹھا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ اگر ہم چاہتے تو اس کو اور اس سے بلندتر کرتے چلے جاتے، لیکن ہوا کیا کہ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ لیکن وہ زمین کی طرف ہی دھستا چلا گیا، اس نے کہ ٹریک ہی غلط اپنا لیا، ورنہ جس اللہ کے راستے پر وہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو اور بلند سے بلندتر درجات عطا فرماتا، اور جیسے انسان دعا کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کے مقرب بندوں میں انسان داخل ہو جائے، نبیین اور صالحین کے دعائیں ہوتی ہیں کہ وہ ان لوگوں میں شامل کر دے، وہ حسن اولئک رفیقا، وہ بہت اچھے ساتھی ہوں گے۔ تو انسان اگر اللہ کے راستے پہ چلتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بھی ساتھ دیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے
ہیں، انعمت علیہم لوگ کا کہ اللہ کے نام یافتہ لوگ، اللہ تعالیٰ وہاں تک داخل کر سکتا ہے بندے کو۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے اس کے درجات کو اور بلند کرتے ہیں، لیکن وہ تو زمین کی طرف دھستا چلا گیا، اس نے جو ٹریک پکڑا وہ زمین کی طرف ہی جا رہا تھا، کہ وہ اس راستے سے ہی نکل گیا جو اللہ نے اس کو دے رکھا تھا۔ وہ تبا ہوا ہوا کیا کہ وہ اپنی خواہشات کا تابع ہو گیا، جو اس کا دل کرنے لگا وہ کرنے لگ پڑا۔ یہ انسان کے اندر ایک کمزوری ہے اس چیز کی کہ انسان کے اوپر جو جب طاقت ملتی ہے اس کو ایک پاور ہوتی ہے، تو اس کا بعض وہ ناجائز استعمال شروع کرتا ہے، غلط استعمال شروع کر سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایسی طاقت آتی ہے کہ جو چاہے وہ کر لے، ایسی کرسی پر بیٹھ گیا، ایسی پوسٹ پر جا بیٹھا کہ ہر چیز اس کے اختیار میں آ گئی، تب ان اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور دنیاوی منفعت حاصل کرنا اس کا ایک مقصد بن جاتا ہے۔ تو وہ پھر وہ بات وہاں پہ آ جاتی ہے، اخلد الی الارض ہے تو زمین کی طرف وہ سارے کا سارا دھس جاتا ہے، زمینی چیزیں جو ہے وہ اس کو اٹریکٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں، آخرت جو ہے اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ تباہ ہوا، انسان اپنی خواہشات کا تابع ہوتا ہے، پھر جو دل کر رہا ہے پھر وہ کرنے لگ پڑتا ہے۔ وہی بات ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے خواہشات نفس کو جو اپنا پھر الہ بنا لیتا ہے، تو پھر وہ پٹری سے جو کہتے ہیں اتر جاتا ہے، وہ ٹریک سے ہٹ جاتا ہے اپنے منزل، اس سے وہ کھو بیٹھتا ہے۔ تو اللہ نے کیا مثال دی کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال پھر کتے جیسی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دی، انسان کی اتنا مقرب انسان، لیکن جب ٹریک سے اتر گیا، وہ جناب وہ غلط راستے پہ چل پڑا، تب وہ کتے کی مثال بن گئی کہ ان تحمل علیہ یلہس، تم اس کے اوپر بوجھ ڈالو تب بھی وہ ہانپتا رہے گا زبان نکال کے، جیسے انسان بہت تھکا ہوا ہوتا ہے، اور تترکہ یلہس، یا کوئی چھوڑ بھی دو گے خالی پھر رہا ہوگا تب بھی ویسے زبان نکال کے ہانپ رہا ہوگا، جیسے انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے، کوئی سانس چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ کتے کو جب بھی دیکھو وہ اسی حالت میں نظر آتا ہے جیسے کوئی سانس چڑھا ہوا ہے، بڑا کوئی بوجھ اٹھا کے آیا، بڑا کوئی دوڑ لگا کے آیا ہے۔ یعنی کہ انسان جو ہے وہ پھر جت بھی ہے اپنی پٹ بھی اپنی سے کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں وہ انسان پستی کی طرف ہی پھر جا رہا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات کا پیرو ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی شامل حال نہیں رہتی، وہ ایک کتے کی طرح بن جاتا ہے۔ پھر میں کہا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال پھر اس قوم کی ہے جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ یعنی کہ اللہ کی آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کی حیثیت سے بھی دے رکھی، اپنے احکامات جو ہیں وہ نازل کر رکھے، اپنی آیات، اپنی نشانیاں، یہ اللہ کے احکام قرآن کے شکل میں بھی جو بھی اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے آیات اتارتا رہا وہ بھی ہیں، اور دنیاوی حقائق جتنے بھی ہمارے سامنے نظر آتے ہیں یہ بھی نشانیاں آیات ہیں۔ جو ان کو اگنور کر جاتے ہیں، جن کو جھٹلا جاتے ہیں، تو ان کی مثال بھی ایسی اللہ نے بیان کی کہ یہ بھی ایسا ہی حال ہوگا جیسے اس کتے ایسے مثال دے دی کہ جو انسان اللہ کی آیات کو چھوڑ بیٹھا، نکل گیا اس میں سے، جو اس کا حال ہوتا ہے، تو انسان بطور بحثیت قوم بھی اسی حالت پہ چلا جاتا ہے۔ آج ہم اپنا بھی اندازہ لگا لیں کہ ہم بھی اللہ کی آیات کو جھٹلائے بیٹھے ہیں، جو اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں، ہم انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ان آیات کو جھٹلائے بیٹھے ہیں۔ ہمارے زندگی میں وہ چیز اپلائی نظر نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ نے ڈو اینڈ ڈونٹس ہمیں دیے ہیں، جو احکامات ہمیں دیے ہیں، ہم ان کی پابندی نہیں کر پاتے، انفرادی طور پہ بھی نہیں کر پاتے، ہم اپنی ذات پہ بھی اسلام کو نافذ نہیں کر پاتے، اور یہی حال بھی وہ کرتے کرتے اجتماعی صورت بھی اختیار کر جاتا ہے۔ جب انسان ہر ایک شخص جو ہے اپنے اوپر وہ کام نہیں کرتا تو پوری قوم کی پھر وہی شکل بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے پوری قوم کی مثال ایسی دے دی کو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے تو ان کی بھی مثال پہ کتے جیسی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ فقصص القصص لعلهم يتفکرون، تو ان کو قصہ سنا تو ان کے سامنے بیان کر دو کہ شاید یہ تفکر کریں، غور کریں، ان کو فکر پیدا ہو کہ ہم کس راستے کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ قصہ جو سنایا ہے یہ ہماری فکر کے لیے بنایا ہے کہ ہم غور کریں، فکر کریں کہ ہم جس ٹریک پر جا رہے ہیں کہیں ہم اسی راستے پہ تو نہیں جا رہے جیسے انسان یہ کتے کی مثال اللہ نے دے دی، کہ ہم بھی اسی لسٹ میں تو نہیں جا کے اسی صف میں جا کے تو نہیں کھڑے ہو رہے۔ یہ لمحہ فکری ایسے کہتا ہے اللہ تعالیٰ، کہتا ہے لعلهم يتفکرون، تاکہ وہ فکر کریں، لمحہ فکریہ بنے ہمارے لیے یہ واقعہ۔ فَمَا سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، کہ بہت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی نقصان میں ڈالا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو خود یعنی کہ افسوس ہو رہا ہے اس چیز کا کہ جو لوگ آیا کہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا رکھے ہیں، ہر چیز کھول کے واضح کر رکھی ہیں، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرنے والا ہے اس کو کرو، ہم چھوڑ کے جو کام کرنے والا اس کو نہ کرو، جس سے منع کیا گیا اسی کو کرتے چلے جائیں۔ تو انسانی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہر چیز بتا تو رکھی کھول کے، پھر تم اسی طرف ہی چلے جا رہے ہو، تو پھر کہ کیا رہ گیا؟ اب دیکھیں ہم اپنے اجتماعی طور پہ ہم دیکھیں، انفرادی طور پہ بھی دیکھیں کہ کتنی چیزیں ہمیں جو ہے منع کر کے جنرلی ہیں، جو انسان ہر شخص جانتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، جھوٹ بولنا، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام نظر آتی ہیں، کم تولنا، کم ناپنا، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے۔ اللہ کی نشانی ہم تک پہنچی ہوئی ہیں، اللہ کی آیات ہم تک پہنچی ہوئی ہیں، ہم کوئی اس سے غافل نہیں ہیں، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم نے وہی راستہ اپنا رکھا ہے۔ تو کس قدر یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے پھر یہ انفسہم یظلمون والی بات ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ظلم کر رہے ہیں، ہم جانتے بوجھتے ہوئے وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں جو ظلم کی طرف، تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے ہمیں۔
فرمایا کہ من یهد اللہ فهو المهتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہے ہدایت پر، اور جس کو گمراہ کرے تو وہ تو پھر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا مطلب اس بات کا، جس کو اللہ ہدایت دے کہ مطلب جو اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے جس کے، اسی کو جو اپنائے گا، اسی کے راستے پہ چلے گا، وہی ہدایت یافتہ ہوگا، کیونکہ انسان کو قدم قدم پہ ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ کی جو نشانیاں بتائی ہوئی ہیں اس کے مطابق چلے گا تو اس کو ہدایت ملتی چلی جائے گی، اس سے سامنے راستہ کھلتا چلا جائے گا، دروازے پہ دروازہ کھلتا چلا جائے گا۔ لیکن جو اللہ سے ہدایت نہیں حاصل کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کے اوپر نہیں چلے گا، تو وہ تو پھر گمراہی حاصل کرے، اللہ کے طرف سے گمراہی کا فیصلہ کرے، جاؤ تم گمراہ ہو جاؤ، پھر تم جس راستہ تم نے بتایا، جو میں نے بتایا اس کو تم چل ہی نہیں رہے، تمہیں یہاں سے موڑ سکا کہ تم نے رائٹ ہونا ہے، تم جا کے لیفٹ ہو گئے تو پھر جاؤ، پھر گم ہو جاؤ، پھر تم اپنے منزل پہ تو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یعنی کہ اللہ کی ہدایت دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ بتا رہا ہے ہم اس پہ چلیں گے تو اللہ مزید ہدایت پہ ہدایت ہمیں دیتا چلا جائے گا، جو جو ہماری زندگی میں مشکلات آئیں گی اللہ ہمیں اس میں گائیڈ لائن دے گا، رہنمائی دے گا، ہم اس مشکل سے نکل پائیں گے۔ لیکن ہم اس ٹریک کو ہی چھوڑ بیٹھیں گے تو اللہ تو صرف گمراہی کا ہی فیصلہ لگے گا، جاؤ پھر کو اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دے کہ جاؤ تم ہو جاؤ گمراہ، وہ پھر کہاں جائے گا، وہ نقصان ہی اٹھائے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں پھر ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی سیدھی سیدھی اللہ کی طرف سے یہ باتیں اور بیانات ہیں، اس میں کوئی ایسی راکٹ ہے اس نہیں جو ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو مضبوط کرے، ہماری یقین کو مضبوط کرے، ہم اس چیز کے اوپر پکے رہیں کہ دنیا عارضی ہم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے، اس عارضی زندگی کو ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے، تبھی ہمیں کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔